فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس جب تم قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پورا کر چکو، ادا کر چکو نماز کو۔ قضا کبھی ادا کے لیے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں قضا کا معنی وہ قضا نہیں ہے، قضا بمعنی ہے ادا ہے۔ جب ادا کر چکو، پورا کر چکو نماز کو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ یاد کرو اللہ کو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ یہ تو نماز کی ایک خاص کیفیت تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں تو اللہ کو یاد کیا باقی بھول جاؤ، نہیں، تم کھڑے ہو، تم بیٹھے ہو، تم کروٹ کے بل بھی ہو تو تمہیں رب بھولنا نہیں چاہیے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، امن میں ہو جاؤ، تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو، اسی طریقے سے قائم کرو جس طریقے سے عام حالات میں پڑھتے ہو۔ اس کیفیت میں صرف خوف اور خطرے کی صورت میں پڑھنی ہے۔ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز کانت علی المؤمنین ہے مومنوں کی اوپر فرض، کتاب موقوتا مقرر ہے، موقوتا اپنے وقت میں، مقررہ وقت میں، نماز ہے مومنوں پر کتاب مقرر، موقوتا موقت، یعنی وقت بھی مقرر ہے اور نماز کا طریقہ بھی کیا ہے؟ مقرر ہے۔ ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتابا موقوتا اپنے وقت پر فرض، ولا تہنوا اور نہ سستی کرو فی ابتغاء القوم کافر قوم کا پیچھا کرنے میں، پھر ابار دیا کہ کافروں کا پیچھا کرنے میں کبھی سستی نہ کرو۔ ان تکونوا تعلمون، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اشارہ ہے غزوہ احد کی طرف۔ کس کی طرف؟ چونکہ غزوہ احد میں زخمی پڑے ہوئے تھے اور ادھر سے ابو سفیان نے پھر پیغام بھجوا دیا کہ ان سے کہو کہ لشکر آنے والا ہے، تو فرمایا دشمن کا پیچھا کرنے میں اٹھو، اگر تم زخمی ہو اور دریدہ ہو تو تمہارا دشمن بھی کیا ہے؟ وہ بھی زخمی ہے، درد اسے بھی ہو رہے ہیں، اسے بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو تمہیں چل پڑنا چاہیے۔ الفاظ پڑھو ذرا، فرمایا ان تکونوا تعلمون، اگر تم درد محسوس کرتے ہو، درد پاتے ہو، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ پس وہ بھی درد پاتے ہیں، کما تعلمون جس طرح تم درد پاتے ہو، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ فرق کیا ہے؟ تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جس کی وہ، تم جنت کی امیدیں، رضا کی امیدیں رکھتے ہو، اجر کی، اور کافر کو تو یہ امیدیں نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ علم والا، حکمتوں والا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ آٹھواں قانون کہ تم سب کا قانون دستور کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ہونا چاہیے۔ ہم بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ اس کے مطابق جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور نہ ہو تو خائنین کے لیے خصیمہ جھگڑنے والا، ان کی طرف سے جھگڑنے والا نہ ہو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ بخشش طلب کر اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اور نہ جھگڑ تو ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا بے شک اللہ محبت نہیں کرتا من اس شخص سے کانا جو ہو خوانن خیانت گر، اسیما گناہگار، بہت بڑا خیانت گر اور گناہگار ہو۔ یستخفون من الناس چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ اور نہیں چھپ سکتے اللہ سے، وہو معہم اور وہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون جب یہ رات کو مشورہ کر رہے تھے، ما اس کا لا یرضا من القول جس بات کو اللہ پسند نہیں کرتا اس بات کا مشورہ کر رہے تھے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا اور ہے اللہ
ان کاموں پر جو یہ عمل کرتے ہیں، محیطا گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک منافق نے ایک شخص کی کے گھر سے چوری کر لی، زرہ چوری کی۔ کیا چیز؟ زرہ۔ زرہ پڑی ہوئی تھی آٹے کے بورے میں، نقب لگا کے اس کے گھر کے پیچھے سے وہ تھیلا نکال لیا۔ اب چلتے چلتے تھیلا تو راتوں رات لے گیا، دیکھتا ہے تو تھیلے سے آٹا سارا راستے میں گر رہا ہے، تو آٹا اس کے گھر کی خبر بتلا رہا ہے، ان کا یہ تو کام خراب ہو گیا۔ اس نے وہی تھیلا اٹھا کے، پڑوسی تھا یہودی، جا کے اس کو دے دیا، یہ امانت ہے، یہ آپ امانت رکھ لے میری۔ صبح ہوئی، مالک گھر کا اٹھتا ہے تو نقب لگا ہے، چیز نکلی ہوئی ہے، وہ تلاش کرتے 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 تو آٹا حضرت چور صاحب کے دروازے تک پہنچایا۔ جب اس کے دروازے تک آیا، تلاشی لی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قسمیں اٹھائی، اللہ میں نے کیا کیا۔ سیاںا تو تھا وہ، تو اس نے ایسے کر دیا کہ وہ تھیلا پڑوسی کو دیا، تو جب انہوں نے چیک کیا تو آٹا تو چلتے چلتے پڑوسی کے گھر میں بھی گیا ہوا ہے۔ جب اندر جا کے وہاں تفتیش کی تو وہ تھیلا موجود ہے۔ اب جب تھیلا موجود ہے تو بیچارہ وہ پھنس گیا۔ اس نے کہا مجھے اس اللہ کے بندے نے یہ مجھے امانت رکھا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں میں کوئی امانت شمارت نہیں رکھی، منکر ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں بھی جی میٹنگ جاری ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ہمارے بندے کا راز کھلنا نہیں چاہیے۔ اس منافق کے خاندان کے لوگ بھرپور میٹنگیں کر رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسا ہموار کر دیا، میدان بنا دیا کہ یوں ہونے لگا کہ ابھی اس کا ہاتھ کٹے گا، اس پڑوسی یہودی کا۔ معاملات یہاں تک پہنچا دیے، قرآن کریم کی یہ آیتیں اتری اور ساری حقیقت صاف کر کے اللہ نے کیا کر دی؟ بتلا دی۔ ہم میرے ایک دوست ہیں ڈی پی او صاحب، تو وہ تفتیش کے بڑے ماہر تھے، نے کتاب بھی تفتیش پر لکھی۔ تو ایک دن کہنے لگے ایسا ہوا کہ ایک جگہ سے، ایک گھر سے بکسے چوری ہوئے۔ کیا چوری ہوئے؟ بکسے چوری ہوئے۔ دیوار کے پیچھے سے سوراخ ہے، بڑے پریشان ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ اتنا اتنا سونا ہے، اتنے پیسے تھے۔ اور الزام کس پہ لگایا تھا؟ ایک شخص پہ کہ بھئی اس نے کیا ہوگا۔ اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں تفتیش کیسے کریں اس کی؟ کہتے ہیں سارے ناکام ہو گئے، میں خود گیا۔ میں جب گھر کے اندر گیا کہ گھر کی پچھلی جانب سے نقب لگا ہے، دیوار ٹوٹی ہے، بکسے نکلے ہیں، لیکن سارے نہیں نکلے، اور بھی گھر میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس مالک کے مکان سے کہا، گھر سے، کہ یہ جو بکسے نکلے ہیں وہ کتنی سائز کے تھے؟ کہتا ہے جی بالکل یہ ایک ہی سائز کے تھے، یہ جتنے یہ پڑے ہوئے ہیں اتنے ہی سائز کے تھے، بکسوں کا یہی سائز تھا۔ کہتے ہیں میں نے سپاہیوں سے کہا یہ بکسا اس سوراخ سے نکالو، نکلتا ہے؟ چور چوری کرتا ہے لیکن ہاتھ پھنستا ہے۔ جب اس بکسے کو نکالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو بکسا باہر۔ میں نے کہا چلو تو نکال۔
تو نے پہلے کہا کہ جو نکلے بکسے ان کا سائز بھی اتنا ہی تھا کہ جتنا یہ پڑے ہوئے ہیں. اب نکال کے دیکھا کسی بھی طرح بکسا باہر پھنس گیا. جو پھنس گیا کہ اب تو آ گیا، جب اس کو لے کر گیا اور تھوڑی سی اس کی وہاں لتریشن ہوئی نا، چھتر پڑے. کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ جس پر میں نے الزام لگایا تھا نا، اس کے میں نے پیسے دینے تھے. کیا؟ اس کے میں نے پیسے دینے تھے اور میرے پاس تھے نہیں، یہ مانگتا تھا. میں نے کہا یہ تو میں دے سکتا نہیں اور یہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے، چلو پیسے بھی نہیں دوں گا اور الٹا اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. دیکھا، کبھی کبھی کہتے ہیں جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. کبھی کبھی بندہ جس پہ احسان کرتا ہے وہ ایسے ہی گلے پڑ جاتا ہے کہ بندے کو ایک دو بھول جاتے ہیں. تو حقیقت یہی حال کو یہاں بھی ایسے ہی بن گیا ہے کہ جس کے پاس امانت رکھوائی تھی آخر میں اسی کے اوپر سارا کچھ ڈال دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھو، بس ترجمہ ہے، مشکل نہیں ہے. کیسے ہے؟ فرمایا ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، پس تاکہ فیصلہ کرے تو لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، یعنی قرآن کے ذریعے، علم کے ذریعے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہو تو خیانت گروں کی طرف سے خصیمہ، جگڑنے والا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، بخشش طلب کر اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ جگڑ ان لوگوں کی طرف يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، گناہ کر کے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس کو جو بڑا خیانت گار اور گناہ گار ہو. یستخفون من الناس، چھپتے ہیں لوگوں سے، لیکن ولا یستخفون من اللہ، نہیں چھپ سکتے اللہ سے. فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے. اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ رات کو مشورہ کر رہے تھے، ان چیزوں کا، ان باتوں کا، لا يرضى من القول، جن باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں، اللہ خوش نہیں جس بات سے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ہے ان پر، اس کاموں پر، ان کاموں پر جو یہ عمل کرتے ہیں، محیطا، گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ اشارہ ہے اس منافق کی قوم کو. ان کو کہا جا رہا ہے کہ پوری قوم آ کے اس کی پشپنائی پہ کیا ہو گئی تھی. فرمایا تم وہی لوگو جگڑتے ہو عنہم، ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ادھر تو چلو خاندانی اور قومیت کی وجہ سے لڑتے ہو، جگڑتے ہو، کیس لڑ رہے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں کون لڑے گا؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، کون لڑے گا اللہ سے ان کی طرف سے یوم القیامہ، قیامت والے دن. ام یکون علیہم وکیلا، یا ہیں یہ علیہم ان کی اوپر کارساز. آگے یا کون ہوگا علیہم ان کے اوپر کارساز. آج تو ان کے کام بنا رہے ہو، اس ام کا تعلق پیچھے یہ ہے کہ کون جگڑے گا اللہ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے، یا کون ہوگا ان کے کام سنوارنے والا، ادھر وکالت کون کرے گا. ام من یکون علیہم وکیلا ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی کرے گا گناہ، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے گا اپنے اوپر، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ کو پائے گا بخشنے والا مہربان. ومن یکسب اسما، اور جو کوئی کمائے گا گناہ، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو پس بے شک وہ گناہ کماتا ہے اپنے اوپر. گناہ کماتا ہے اپنے اوپر، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس گناہ کا وبال اسی پہ پڑتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمتوں والا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی کماتا ہے، کرتا ہے گناہ، خطا، او اسمن، یا گناہ، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر وہ مارتا ہے اس کے ذریعے بری و ذمہ کو.
کرتا خود خطا اور گناہ کا کام ہے۔ پھر یرمی، مارنے کو کہتے ہیں نا، تھوپ دیتا ہے الزام اس کا، کس پر؟ بری ان بری پر، جس نے یہ نہیں کیا۔ فقد احتمل بہتانا و اسم مبینہ، تو تحقیق اس نے اٹھا لیا بہت بڑا بہتان اور گناہ واضح۔ ولولا فضل اللہ علیک، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، اس کی رحمت، تو لہمت طائفۃ منہم، تو قصد کر چکا تھا ان میں سے ایک گروہ، ان یضلوک، کہ آپ کو بہکا دیں، وما یضلون، لیکن وما یضلون، اور وہ نہیں بہکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی عصمت میں ہیں۔ کس میں ہیں؟ ہاں، کوشش تو وہ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو بہکا نہیں سکتے۔ ہاں، اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ وما یضرونکم، اور نہیں ضرر دے سکتے آپ کو۔ وما یضرونک من شیء، کچھ بھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور نازل کیا اللہ نے آپ کے اوپر کتاب، والحکمت، اور سنت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور سکھایا آپ کو وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ نہیں جانتے تھے، اللہ آپ کیا کر رہا تھا؟ سکھا رہا تھا۔ وہ کیا چیز ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تقریباً تمام مفسرین فرماتے ہیں من امور الدین، امور الدین، علوم نبوت، ٹھیک ہے جی، وہ مراد ہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے بہت سارے ان کے سرگوشیوں میں، جرگوں میں، الا من امر بصدقۃ، اشارہ ہے کہ اکثر جرگے میٹنگیں جو ہوتی ہیں ان میں کوئی خیر کی بات، ہاں وہ جرگہ، وہ سرگوشی، امر بصدقۃ، جس میں کیا حکم ہو؟ حکم کرے صدقے کا، او معروف، یا کسی معروف حق بات کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کا، اصلاح کا، تو یہ میٹنگ، یہ مشورے مطلوب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ توحید و سنت کے لیے مشورہ ہو، پہنچو۔ اصلاح بین الناس کے لیے شورا ہے، میٹنگ ہے، اس میں کیا دو؟ حاضری دو۔ حق کے لیے کوئی میٹنگ ہو رہی، اس میں جاؤ، ورنہ لوگ تو سرگوشیاں اور میٹنگ، ادھر اجلاس ہے، ادھر اجلاس ہے۔ اجلاس کس چیز کے لیے اجلاس ہو رہا ہے؟ سب بے دینی کے لیے اجلاس ہو رہے ہیں، اور دینداروں کا دین کے لیے اجلاس کا یہ حال ہے کہ یہ آتے ہی نہیں ہیں، مر گئے ہیں۔ شورا میں آؤ اللہ کے بندو، کہیں 2-3 مہینے بعد شورا ہوتی ہے، آ جاؤ اس میں شرکت کرو۔ میں شادی پہ گیا ہوں، کوئی شادی پہ چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کیوں؟ وہ اہمیت ہے دین کے لیے مل کے بیٹھنا 1 گھنٹہ، اس کے لیے مشورہ اور سوچ و بچار کرنا، اس کے لیے ٹائم، یہ کوئی فضول سمجھتے ہیں اس کو۔ فرمایا اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، ہاں کہ حکم کرے صدقے کا، معروف کا، یا اصلاح بین الناس کا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو یہ کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، قریب ہم اس کو دیں گے اجر عظیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق ہدایت اس کے لیے واضح ہو گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے، تابعداری کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی، تو نولیہ ما تولی، ہم پھیر دیں گے اس کو اسی طرف جس کی طرف وہ پھرتا ہے، ونصلیہ، اور ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور بہت ہی برا ہے پلٹ کر جانے کے لیے ٹھکانہ۔ دیکھو بھائی، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر ایک بندہ رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلتا ہے، یہ بھی اللہ فرماتے ہیں جدھر پھرتا ہے ادھر ہی پھیر دوں گا، اور آخری جگہ کیا ہے اس کی؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کتاب اللہ کا مطالعہ کیا، پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس ایک بات کو تلاش کرنے کے لیے کہ اجماع امت قرآن میں اس کے لیے کوئی دلیل ہے، یہ بھی کوئی حجت ہے؟ امت کا، مومنین کا کیا؟
اجماع کہ جس مسئلے پہ سارے متفق ہوں وہ خود دلیل ہے اجماع ہونا. کہتے ہیں اس کے لیے میں نے بہت مطالعہ کیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اول تا آخر جا. آخر میری نظر اسی آیت پہ آ کے ٹکتی کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جو مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، یعنی وہ ضلالت کا ہوگا. اور جس پہ سارے مومن اتفاق کر جائیں یہ ہدایت کا ہوگا، کیونکہ گارنٹی حاصل ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ. میری امت گمراہی پر اکٹھی یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت ایک مسئلے پہ اکٹھی ہو جائے اور وہ کیا ہو، گمراہی کا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ دلیل ہے کہ اجماع امت کیا ہے، حجت ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں پہلے طبقے میں ان کا اجماع ہے، پھر ائمہ فقہا مجتہدین ان کا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. آگے جی. ہاں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ نہیں معاف کرتا، نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا. یغفر بخش دے گا، ما دون ذلک اس کے علاوہ جو ہوں گناہ، لمن یشاء جس کو چاہے گا. ومن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گیا ضلالا بعیدا، نیڑے تریڑے نہیں، کتنا، ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں جا گرا ہے. ان یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں پکارتے یہ اللہ کے سوا الا اناسا مگر عورتوں کو. کس کو؟ ہاں شاہ صاحب مانا کرتے ہیں زنانیاں. ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں یہ پکارتے اللہ کے سوا الا اناسا مگر عورتوں کو، اور نہیں یہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو. ایک قول کی عورتوں کو کیسے، لات مؤنث ہے، منات مؤنث ہے، عزا مؤنث ہے، ایک معنی. دوسرا معنی کہ یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، تو اناسا دو ہو گئے. تیسرا قول امام ماوردی کہتے ہیں اناسا امواتا، کیونکہ میت بھی مؤنث ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں میت لے آؤ، میت آ گئی ہے. تو امواتا یہ کس کو پکارتے ہیں؟ مردوں کو پکارتے ہیں. اور یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ جس پہ اللہ نے لعنت کر دی. وقال اور کہا شیطان نے لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، ضرور بضرور میں حاصل کروں گا تیرے بندوں میں سے حصہ مقرر. کیا کروں گا؟ مقرر حصہ لوں گا. اور دوسرے مقام پہ سورہ اعراف میں دیگر صورتوں میں لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا. تو بچے گا کون؟ خود ہی کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین. اللہ جو تیرے مخلص بندے جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر دیا ہے وہ بچ جائیں گے، باقی حصہ میرا ہوگا، رہے گا. ہاں حصہ لوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور بضرور میں ان کو گمراہ کروں گا توحید سے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور بضرور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور میں ان کو حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس یہ چیریں گے جانوروں کے کان. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ، پس یہ
تبدیل کر دیں گے اللہ کے دین کو، اللہ کی تخلیق کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی بنا لے شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو تحقیق اس نے خسارہ اٹھایا، خسارہ کھلا، مبینہ، واضح۔ شیطان کی کارستانی دیکھو، کتنی ڈٹائی سے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ اللہ لَأُضِلَّنَّهُمْ، گمراہ کروں گا، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، گمراہ کرنے کے طریقے کیا ہوں گے، اس کی تفصیل، امیدیں دلاؤں گا۔ کرے گا شرک اور امید جنت کی، کرے گا کفر اور امید ثواب کی، کرے گا بدعت اور کہے گا بڑا اجر ہے، امیدیں ہیں، بس ہے کہ نہیں؟ مشرک شرک کو تو ثواب سمجھتا ہے نا، بدعتی جتنے بدعات کرتا ہے تو اس کو امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہاں، امیدیں دلاؤں گا، اور کہوں بھائی جنت تو ہے ہی تیری، جائے گا، ہاں جنت میں تو امیدیں دلاؤں گا۔ اچھا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو حکم دوں گا، پس یہ کاٹیں گے جانوروں کے کان، کان چیریں گے۔ سورۃ انعام میں اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ جانور کا کان کاٹ دیتے تھے، اور کان کاٹ کے کہتے اب اس کو کوئی نہیں، نہ اس کو دودھ کوئی چھیڑے گا، نہ اس کو کھیت سے کوئی منع کرے گا، نہ اس پہ سواری کرے گا، اب یہ ہمارے معبودوں کے نام پہ ہو گیا ہے، اس کا کان کاٹ دیا۔ اور کان کٹا جانور نشانی ہوتا تھا کہ یہ مقدس ہے، کیوں؟ یہ ان کے معبودوں کے نام پہ چھوڑا گیا ہے۔ ان کا طریقہ کار تو یہ تھا، لیکن ہمارے لوگوں کا طریقہ کار کتوں کے کان کاٹنا ہے۔ چلو بتوں کے نام کے نہیں کاٹتے تو کم از کم یہ کتوں کے کان تو کاٹتے ہی رہتے ہیں۔ آپ دیکھو اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اللہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جانوروں کے کان کاٹیں گے، چیریں گے۔ وَلَآمُرُنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ کیا؟ اللہ کی قسم، یہ ایسے الفاظ ہیں نا کہ ایک ایک پہ ایک ایک گھنٹہ آپ بول سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کا دامن مختصر ہے۔ خلق اللہ کو بدلیں گے، خلق اللہ کو کیسے بدلیں گے؟ مفسرین نے اس کے ضمن نیچے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ خلق اللہ کو بدلنے کا ایک طریقہ کہ خلق اللہ سے مراد دین ہے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کے دین کو بدلیں گے۔ اور دین کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سورہ روم آیت 30 لکھ لو، سورہ روم آیت، یہ بدلیں گے اللہ کے دین کو۔ تو بدعتی کس کو بدل رہا ہے؟ دین کا حلیہ بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا ہے؟ یہ شیطان نے کہا ہے میں کہوں گا، ان سے حکم دوں گا، دین کو بدلیں گے۔ دوسرا معنی خلق اللہ، کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، مرد عورتوں کی شکل اور چال پہ چلیں گے، اور عورتیں مرد کو جس خلقت پہ پیدا کیا اس کو وہ تخلیق اچھی نہیں لگے گی۔ پہلے اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ ٹرانسجنڈر ہے کیا چیز ہے، اس دور میں تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ جو بندہ اس کی جی میں جو احساسات آئیں وہ کیا کر دے، جا کے اپنے آپ کو بنا دے۔ لڑکیوں کے بال چھوٹے کر دیے جن کو حکم ہے کہ بال نہیں کاٹنے۔ حج بیت اللہ کے لیے بھی اگر خاتون جائے گی، مرد کا افضل ہے کہ سر مڈا دے، اور عورت کے لیے سن 3 پورے، کتنے بال ایسے لے کر ایسے اس کو کاٹ دیں، کہ جہاں منڈوانا افضل ہے لیکن وہاں خاتون کے لیے یہ ہے، تو انہوں نے کاٹ دیے۔ مرد کے لیے تو مردوں کے بالوں کو دیکھو دن بدن بڑھ رہے ہیں، مرد کے لیے حکم اور، تو عورت نے کیا کر دیے پانچے اوپر، اور مرد نے، مردوں کو آپ دیکھو جو بھی بندہ چلے گا نا تو ایسے سے پانچے نیچے کر دے گا، اور
شلوار سے بالکل ٹخنے سے نیچے جا لگے یہ پانچے، وہ نیچے ہو رہے ہیں، اور عورت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ پانچا کیوں پازیب بھی نظر آئے، نیچے کو پہنا وہ نظر آئے۔ تخلیق، مردوں کی چال ڈال دیکھو اور عورتوں کی چال، وہ مردوں کے راستے پہ آ رہی ہیں اور یہ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، لعنت ہو اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، اور لعنت ہو اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک حافظ تھا، یہاں ہم پڑھتے تھے، طالب علم تھے، تو اس نے حفظ کیا، حفظ کے بعد اس کو پتہ نہیں بہترین قرآن پڑھ کیا ہو گیا، لاہور کہیں چکر لگا اس کا، تو واپس آیا تو گھر میں وہ داڑھی چھاڑی بھی گئی، ٹھیک ہے نا، بالکل داڑھی چھاڑی گئی۔ میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھا تو میں نے ساتھی یہ وہی ہے، کہتے ہیں کہ اس نے لاہور سے اپنے لیے سامان خریدا ہے۔ میں نے کہا سامان کس بلا کا خرید؟ کہتے ہیں پستان بنانے کے لیے۔ کیا؟ ہاں، تو وہ ادھر لگا لیے تاکہ میرے پستان بڑھ جائے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے ہیں بس اس کو یہ شوق چڑھ گیا اور اس نے چال ڈال اپنی شروع کر دی کہ بھئی لڑکی کیسے چلتی ہے، وہی چال ڈال شروع ہو گئی، سرخی شروع ہوگی، بس یہ حال ہو۔ بتاؤ خلق اللہ کو بدل نہیں رہا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اس میں ایک یہ بھی ہے، آپ مرد کے لیے داڑھی یک مشت، یہ حکم ہے، دین فطرت ہے، اس کو اگر ختم کرے گا تو خلق اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ تبدیل کر رہا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا خلق اللہ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ ختنہ کیوں کرتے ہیں؟ وہی تو بغیر ختنے کے پیدا ہوتا ہے، تو پھر ختنہ کیوں کرتے ہو، کاٹتے ہو؟ خلق اللہ کی تغییر نہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، سنت ہے، تو جب سنت ہے تو اس کو اس طریقے سے کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے، یہ عین فطرت ہے۔ اس سے سنت نہ کروانا یہ کیا ہے؟ یہ خلق اللہ کی تغییر ہے۔ آگے جی، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہیں پائیں گے اس سے محیصہ، کوئی خلاصی کی جگہ۔ والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم قریب داخل کریں گے ہم ان کو ایسی باغا، ایسی جنت میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں آبادا، ہمیشہ کے ہمیشہ۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے کون زیادہ سچا ہے قیلا، از روئے بات کے۔ لیس بامانیکم، ہاں امیدیں تو شیطان دلاتا ہے، وعدے دلاتا ہے، لیکن حقیقت سن لو، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے دار و مدار تمہاری امیدوں پر اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر۔ بات دار و مدار جزا و سزا کا تمہاری امیدوں پر نہیں ہے۔ ہاں سن لو، کام امیدوں سے نہیں چلے گا، کام کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی برا عمل کیا اس کو بدلہ دیا جائے گا اس کا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی عمل کرے گا من الصالحات، نیک کاموں میں سے، من ذکرن او انسا، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، درا حال ہے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنت، پس یہی لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، نقیرا، تل برابر۔ یہ نقیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ بھی گزرا
کھجور کی گٹھلی کی پیٹھ پر ایک دبا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتنا بھی ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کس کا زیادہ اچھا ہے، کون اچھا ہے ازرو دین کے، ممن اسلم، اس شخص سے جس نے تابع کر دیا اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ متبع سنت، و محسن کا معنی ابن کثیر کہتے ہیں اے اتبع فیہ السنت، سنت کی پیروی کی اس نے، واتبع ملت ابراہیم، اور اس نے اتباع کی ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے بنایا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، دوست۔ جس نے اپنا چہرہ، اپنا وجود اللہ کے تابع کر دیا اور نبی کی سنت کا پاسدار ہے، ملت ابراہیمی کا تابعدار ہے، اللہ فرماتے ہیں من احسن دینا، اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے اچھا دین اسی کا ہے، یہ سب سے اچھا دیندار ہے۔ آگے جی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، قل اللہ یفتیکم، قل کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، فیہن، ان کے بارے میں، وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، وہ یتیم لڑکیاں، لا تؤتونہن، کہ تم نہیں دیتے ان کو، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو، چاہت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح کرو، والمستضعفین، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کمزوروں کے بارے میں، من الولدان، بچوں میں سے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم کرو، من خیر، نیکی سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پس بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے، اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء 3 حصوں پر مشتمل تھی، اور ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، یہ 135 تک جائے گا۔ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، اس کا تعلق سورت کی ابتدا سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ سورت کی ابتدا سے ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، هذه الآیۃ مرجوع الی ما افتتحت به السورہ من امر النساء۔ هذه الآیۃ مرجوع الی ما افتتحت به السورۃ من امر النساء۔
کہ یہ آیت لوٹتی ہے سورت کے اس ابتدائی حکم کی طرف جس سے سورت کی ابتدا ہوئی تھی عورتوں کے معاملے میں۔ سورت کی ابتدا میں کیا فرمایا، ذرا دیکھو اس کو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے بارے میں خطرہ ہو، خوف ہو کہ ہم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکیں گے، تو فرمایا پھر ان سے نکاح نہ کرو، ان کے علاوہ جو تمہارے لیے حلال ہوں عورتیں اور تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہوں۔ تو ادھر منع کیا، ادھر فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان یتیم عورتوں سے کیا نکاح بالکل ہی نہ کیا جائے؟ فرمایا ان یتیم عورتوں کے بارے میں حکم وہی ہے، مطلقاً نکاح سے منع۔ سورت کے شروع میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، حق مہر کا ان کو نہ دو، حق مہر نہ دو، اور اسی طرح کبھی یتیم لڑکی پرورش پا رہی ہے تو خود اسی کا جو میراث میں حق ہوتا اس کے والد سے وہ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو ادھر وہ جو شبہ پیدا ہوتا تھا کہ بھئی کہیں مطلقاً منع ہے تو وہ دور کر دیا کہ نہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، اور وہ سابقہ حکم کوئی منسوخ نہیں ہے۔ اس کی مزید وضاحت ہے، ذرا دیکھیے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں۔ استفتاء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بندہ مفتی سے کیا طلب کرتا ہے؟ فتویٰ طلب کرتا ہے۔ تو یستفتونک، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، حکم پوچھتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے، فیہن، ان کے بارے میں، اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ اور اللہ کا فتویٰ وہی ہے جو تم پر سورت کے شروع میں پڑھا گیا، وما، اور وہ، یتلا علیکم، جو پڑھا جاتا ہے تم پر، فی الکتاب، کتاب سے مراد یہی سورت نساء ہے، ٹھیک ہے، کتاب کے اندر، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، وہ عورتیں کہ جن کو تم نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، حق مہر نہیں دیتے ہو اور چاہت ہے، پسند ہے کہ نکاح کرو، تو اللہ نے وہی حکم تمہیں دیا ہے کہ اگر حق مہر دو تو نکاح کرو، اگر حق مہر نہیں دیتے ہو یا ان پہ ظلم و زیادتی کرو گے، انصاف کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے، تو پھر کسی اور لڑکی سے شادی کر لو۔ آگے جی، وَتَرْغَبُونَ، آپ کو اردو تفاسیر میں یہ 2 معنی ملیں گے، تم بے رغبت ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، یعنی تمہیں چاہت نہیں ہے۔ علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہی معنی کیا۔ علامہ واحدی نے البسیط میں یہ دونوں معنی ذکر کیے کہ ترغبون ان تنکحوہن، ایک معنی تو یہ ہے کہ تم رغبت نہیں رکھتے، چاہت تمہاری نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو، لیکن نکاح اس لیے کرتے ہو کہ مال ہے اس کے پاس، یتیم جو پرورش پا رہی ہے میراث کی خاطر،
تو پھر اللہ نے تمہیں کیا کیا؟ منع کیا کہ دوسری جگہ نکاح کرو۔ دوسرا معنی کہ تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی، لیکن ارادہ نہیں کرتے کہ ان کو کیا دو؟ مہر دو۔ بھائی یتیم لڑکی ہے، کون اس کا پوچھے گا؟ مہر دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اگر دونوں یہ صورتیں ہیں تو ان دونوں صورتوں میں پھر تمہیں ان سے نکاح نہ کرو، باہر کر لو۔ اور اگر ان کا حق دیتے ہوئے نکاح کرتے ہو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فرمایا اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان، اور اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کمزوروں کے بارے میں، من الولدان بچوں سے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ لِلْيَتَامَى یتیموں کے لیے، بالقسط، کس کے ساتھ؟ کھڑے ہونے کا مطلب انصاف بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، یہاں کھڑے ہونے کا مطلب ہے انصاف پہ ڈٹ جاؤ۔ کیا ہو گئے ہو؟ جیسے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ٹھیک ہے نا؟ انصاف پر قائم ہو جاؤ یتیموں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو نیکی سے، فإن اللہ کان بہ علیما، پس بے شک اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، شبہ شروع کے صورت میں کیا کہا تھا کہ اگر مرد کو خطرہ ہو کہ عورت ناشزہ ہے، وإن خفتم نشوزہن، وہ ناشزہ ہو، پھر کیا کیا جائے؟ وہ حکم شروع میں ہوا۔ ادھر یہ ہے کہ مرد ناشز ہو جائے، ایک عورت کو یہ خطرہ ہے کہ اس کا خاوند زیادتی کرے گا، بڑائی کرے گا، اس پر ظلم کرے گا، یا منہ رخ دوسری طرف پھیر لے گا، التفات ہی نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہی نہیں یہ بیوی ہے کہ نہیں ہے۔ حقوق زوجیت کی طرف سے ہی اس نے منہ پھیرا ہوا ہے۔ تو فرمایا سنو، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اگر کوئی عورت خافت من بالها، ڈرے خوف محسوس کرے، من بالها، اپنے خاوند سے، نشوزن، کس کا؟ بغاوت کا، نشوزن ظلم کا، زیادتی کا، او اعراضن، نشوزن بد اخلاقی ہے، بدتمیز ہے، سارے معنی ذکر کیے، او اعراضن، یا بے رخی کا، کس کا خطرہ محسوس کرے؟ اعراضن، بے رخی کا، بے التفاتی کا، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں صلح کر لیں، ان یصلحا، کہ دونوں صلح کر لیں آپس میں، صلحن، صلح کرنا، والصلح خیر، اور صلح کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کیوں؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، حاضر کر دی گئی ہے نفسوں کے پاس، الشُّحَّ، کنجوسی، بخل، حرص، لالچ، بخل، حرص، یہ نفسوں کے پاس حاضر کر دی گئی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، پس بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا ہے۔ عورت کو یہ خطرہ ہے کہ خاوند بد اخلاقی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، یا التفات ہی نہیں ہے اس کو بیوی کی طرف، کوئی رغبت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا اگر میاں بیوی آپس میں کیا کر لیں؟ صلح کر لیں۔ اب صلح کیسے کر لیں؟ مفسرین اس کی دو توجیحات کرتے ہیں۔ صلح کی ایک صورت یہ ہے کہ عورت خاوند سے خطرہ محسوس کرتی ہے تو آدھا معاف کر دے مہر،
آدھا مہر پونا معاف کر دے، کچھ حصہ معاف کر دے، خاوند سے کہے چلو میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں۔ تو انسان کی طبیعت میں لالچ رکھی گئی ہے، تو جب وہ یہ لالچ دیکھے گا تو تمہارے درمیان صلح کی کیا پیدا ہوگی؟ نفس ویسے بھی لالچی ہے، تو عورت کو تو یہ لالچ ہے عورت کو کہ خاوند اس کی طرف توجہ کرے، اور مرد کو اگر مال کی کچھ لالچ ہوئی تو ان کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ صلح۔ یہ ایک صورت ہے صلح کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کی طرف خاوند کا التفات نہیں، توجہ نہیں ہے، بد اخلاق اور بدتمیز ہے یہ، تو اب اگر عورت کچھ لے کر اس سے اپنی جان چھڑا لے، اس پہ صلح کر لے۔ صلح کی ایک صورت یہ ہے اتفاق کرنا نا، کہ بھائی یہ پیسہ لے لے اور میری جان کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ تو اب پہلے تو وہ مفت میں کبھی نہ چھوڑتا، لیکن جب دیکھتا تو ویسے بھی نہیں ہے، بیوی بنا کے رکھتا ہی نہیں ہے، تو بیوی اگر اس کو کچھ دے کے اپنا جان چھڑائے گی تو وہ اس لالچ کے پیش نظر اس کو کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا۔ تو دو صورتیں سمجھ میں آ گئی، یا تو لالچ کے پیش نظر جڑ جائیں گے، یا تو لالچ کے پیش نظر الگ ہو جائیں گے۔ فرمایا ہوا ان امرأۃ خافت من بعلہا نشوزا، اگر کوئی عورت خوف محسوس کرے خاوند سے، نشوزن بد اخلاقی کا، بدتمیزی کا، ظلم کا، او اعراضن یا بے التفاتی کا، بے رخی کا، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما، یہ کہ صلح کر لیں آپس میں، صلحاً صلح کرنا، والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے کہ دونوں اس پہ رضامند ہوں، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کی گئی یہ نفسوں کو، الشُّحَّ مفعول ہے، کیا چیز حاضر کی گئی ہے؟ ہاں، طبیعتوں کے ہر وقت لالچ قریب رہتی ہے، دور نہیں جاتی، فطرت ہے۔ یا دوسرا معنی حاضر کا معنی کہ کنجوسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ادھر حاضر پھرتی رہتی ہے، پھرتی نہیں، اس لیے معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہوا احذرت الانفس، اور رکھی گئی ہے نفسوں میں الشحا، لالچ، کنجوسی، اب معنی ہو گیا رکھی گئی ہے نفسوں میں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو، پس بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبیرہ، خبر رکھنے والا ہے۔ سورت کی ابتدا سے اس کا بھی تعلق ہے۔ سورت کی ابتدا میں کیا فرمایا؟ اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل انصاف قائم نہ کر سکو گے تو فرمایا فواحدتن، کیا کرو؟ ایک ہی کرو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی انسان جتنی بھی کوشش کرے تو 100% پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ بیویاں تو اپنی جگہ رہ گئی، 100% تو انسان اپنی اولاد کے درمیان بھی کوئی بیٹا اچھا لگتا ہے، جی زیادہ طبیعت مائل ہوتی ہے اس کی طرف، محبتیں شفقتیں اس پہ زیادہ ہوتی ہیں بے اختیار۔ تو اس شبے کا جواب ادھر تفصیل سے یوں دے دیا، فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھتے ہو، ان تعدلوا، کہ انصاف کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص بھی کرو، انصاف کے حریص بھی بن جاؤ کہ میں 100% کیا کروں، اللہ نے فرمایا پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اور کیا بتاؤں، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں اپنی بیویوں کے درمیان جو میرے اختیار میں ہے میں وہ تقسیم برابر کرتا ہوں، جو میرے بس میں ہے وہ میں کرتا ہوں، فلا تؤاخذنی بما لا املک، اللہ اس پہ میرا مواخذہ نہ کر جس کا میں مالک، میرا اختیار نہیں ہے۔
اگر میرا دل ام المومنین صدیقہ کائنات کی طرف زیادہ میلان کرتا ہے تو میں باقیوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، لیکن دل کا میلان زیادہ ہونا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اس پہ میرا مواخذہ نہ کرو۔ یہاں فرمایا تم جتنا بھی چاہو انصاف کرنے کی کوشش کر نہیں سکتے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم حرص رکھو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اللہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا کم از کم ایسے کرو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پس نہ مائل ہو جاؤ، کل المیل، پوری طرح مائل ہونا ایک کی طرف، 100% نہیں بھی کر سکو، غیر اختیاری میں تمہاری پکڑ نہیں، جو تمہارے اختیار میں ہے اس پہ تم عمل، اس میں تم میلان نہ کرو ایک کی طرف۔ اب آپ کی ایک کی طرف میلان کا مقصد فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، میلان ایک کی طرف ہے تو دوسری کو تم چھوڑ دو، كَالْمُعَلَّقَةِ، لٹکی ہوئی کی طرح۔ لٹکی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ نہ وہ اوپر جاتی ہے اور نہ ہی درمیان میں لٹک رہی ہے، تو نہ تم اس کو طلاق دیتے ہو کہ جائے، اور نہ تم اس کے حقوق ادا کرتے ہو کہ آپ کے ساتھ زوجیت کی زندگی گزارے، تو بیچاری درمیان میں لٹک رہی ہے اور تم دوسری بیوی کے ساتھ لگے ہو، زندگی خوشگوار گزار رہے ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پس نہ میلان کرو، نہ جھکو، کل المیل، پوری طرح میلان، فَتَذَرُوهَا، کہ پس تم چھوڑ دو اس کو، كَالْمُعَلَّقَةِ، کس کی طرح؟ ہاں، لٹکی ہوئی کی طرح، یعنی اس کو بالکل لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، بچو ظلم سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو پس بے شک اللہ بخشنے والا رحیمہ مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، صلح کی بات تو آپ نے سن لی، ایسے بھی صلح ہو سکتی ہے، ایسے بھی، لیکن کبھی کبھی صلح کرتے کرتے کوشش ناکام ہو جاتا ہے انسان۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں متفرق ہو جائیں، جدا ہو جائیں، طلاق واقع ہو جائے، تو یغنِ اللہ، اللہ بے پرواہ کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی فراخی سے، مالداری سے، اپنی طرف سے مالداری سے۔ کیا مطلب؟ اللہ وسعت والا ہے تو اللہ اپنی اس وسعت سے ان کو کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ میاں بیوی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جدا ہو گئے تو کیا ہوگا، جوڑ بنتا نہیں ہے، اور سوچتے ہیں کہ طلاق ہو گئی تو کیا ہوگا۔ فرمایا نہیں آتا جوڑ تو جدا ہو جائیں، اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا، اس کی طرف التفات ہی نہیں رہے گا، خیال میں بھی کبھی نہیں آئے گا، اور اس کے دل میں بھی اللہ اس کی طرف التفات ہی نہیں رکھے گا، جائے اس کے راستے، اللہ اس کے لیے نئی بیوی مل جائے گی، اس کو شوہر مل جائے گا۔ پتہ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو یغنِ اللہ، اللہ بے پرواہ کر دے گا ہر ایک کو، میاں کو، بیوی کو، دونوں کو، ہر ایک کو ایک دوسرے سے، من سعتہ، اپنی وسعت سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا، اور اللہ فراخی دینے والا ہے۔ جب وسعت والا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ فراخی دینے والا ہے، حکیمہ، حکمتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، دعوی توحید کا پھر تذکرہ آ گیا، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں۔ دیکھیں قرآن مقدس کا مضمون آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مرکزی توحید ہی ہے۔ جب بھی بات چلتی ہے معاملات میں، درمیان میں پھر دعوی توحید کا ذکر، کوئی بھی مضمون چل رہا ہو بیچ میں توحید کا دعویٰ، پھر اللہ اس کی یاد دلا دیتے ہیں کہ خیال رہے
پیدا میری وحدانیت کے اقرار کے لیے ہو، یہ نہ بھول جانا۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی یہ حکم کیا ہے، وصیت کی ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ کس سے ڈرو؟ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ فرمایا اہل کتاب کو بھی یہ وصیت تاکیدی حکم اور تمہیں بھی دیا ہے، ان اتقوا اللہ کہ اللہ ہی سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر وہی لفظ دہرا دیا، پس بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور جب آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے تو فرمایا کان اللہ غنیًا حمیدا، تمہارے اقرار کرنے سے، عبادت کرنے سے اس کو کوئی فائدہ، بے پرواہ ہے، غنیًا، ہاں حمیدہ، تم تعریف نہ کرو گے تو اللہ حمید نہیں ہوگا۔ حمید کا معنی یہ ہے ساری کائنات تعریفیں نہ کرے وہ پھر بھی حمید ہے۔ سمجھ میں آگئی؟ اللہ ہے غنیًا حمیدہ، تعریفوں والا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ ہی وکیلا، کام بنانے والا، کارساز۔ اِن یشأ یذہبکم اگر چاہے تمہیں لے جائے، رک کی تاسو مٹا دے، لے جائے تمہیں، وَیَأْتِ بِآخَرِین اور لے آئے دوسروں کو۔ لفظ پہ تو غور کرو، جب آسمان و زمین ہر چیز اسی کی ہے، کارساز وہی ہے، تو فرمایا اس کی طاقت اس بات پر بھی ہے۔ یہ دعویٰ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آسمان و زمین کا مالک وہ، خالق وہ، ہر چیز اس کی، تو وہ چاہے تو تمہیں کیا کر دے، بالکل صفایا کر دے اور تمہاری جگہ، یہ بات سمجھانی ہے۔ فرمایا اِن یشأ یذہبکم ایھا الناس اگر چاہے لے جائے تمہیں اے لوگو، وَیَأْتِ بِآخَرین اور لے آئے دوسروں کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور ہے اللہ اس بات پر قدیرہ، قدرت رکھنے والا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل، ہم دیکھتے نہیں ہیں لمحوں میں ایک بستی پہ رہنے والوں کو اللہ زمین بوس کر دیتے ہیں، ان کی بلڈنگیں اور ان کے مکان اور سب کچھ تجارت، 2 سال کے بعد جا وہیں دوسری مخلوق آباد ہے۔ یہ جو زلزلہ 2005 میں آیا تھا میرے خیال سے، تو زلزلے کے دوسرے دن میں نے یہاں سے امدادی سامان لیا دوستوں نے، میں بھی ان کے ساتھ شریک تھا، یہاں سے ہم چلے بالا کوٹ مظفر آباد، تو آتے ہوئے کئی دنوں تک وہ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، وہ لاشیں پڑی ہوئی، میں نے ایک دکان دیکھی قصاب کی، گوشت لٹکا ہوا ہے اور قصاب آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، دکان میں مرا ہوا ہے، بھاگ رہا تھا وہیں پھنس گیا۔ ایک عجیب کیفیت ہے، کپڑا یہ کفن سینہ مینا چھوڑو، صرف بس وہ ایک تھیلا بناتے اوپر ڈالتے کہ بھائی لوگوں کو ڈھانکتے جاؤ، مردوں کی یہ حالت، زندوں کی یہ حالت تھی کہ وہ جب کسی امدادی گاڑی کو دیکھتے تو وہ کئی دنوں سے بھوکے بھی تھے، سب کچھ تو ملیا میٹ تھا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یہ جو امدادی کمبل کے لیے اور بسکٹ لینے کے لیے کھڑا ہے، کل رات سے پہلے یہ کروڑوں پتی تھا اور اس وقت وہ خاک پہ بیٹھا ہے بسکٹ کے لیے۔ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے،
او است سلطان ہرچے خواہد آکند، او است سلطان ہرچے خواہد آکند، عالم را درد میں ویرا کند۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو چاہے کرتا ہے، جہان کو لمحوں میں ویران کر دیتا ہے۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا۔ تو اللہ کی بردباری پہ مغرور مت ہو، وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن ان بطش ربک لشدید۔ فرمایا یہ اللہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا ثواب بدلہ، فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس اللہ ہی کے پاس ہے دنیا کا ثواب بدلہ اور آخرت کا بدلہ۔ یا تو عبارت میں اندماج مانو، کیا مانو؟ اور عبارت کو یوں حل کرو، من کان یرید ثواب الدنیا، کہ جو چاہتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، تو فلہ ثواب الدنیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا کا ثواب ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ فَلَهُ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، تو اسی کے لیے ہے ثواب آخرت اور دنیا دونوں کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یا آیت کو یوں حل کرو، من کان یرید ثواب الدنیا، جو صرف دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فرمایا بے وقوف ہے کہ جب اللہ سے دنیا مانگتا ہے تو آخرت اور دنیا دونوں اللہ دیتا ہے، تو ایک کیوں مانگتا ہے، دونوں کیوں نہیں مانگتا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا، بصیرہ دیکھنے والا۔